ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. آپ احباب حضور علیہ السلام کے غلام اس عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے اندر شریک ہیں اور آتے وہی ہیں کہ جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور یہ کوئی رسمی جلسہ نہیں ہے، یہ انشاءاللہ یہ جلسہ عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے حوالے سے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ جو آپ کا مل بیٹھنا ہے اور جو آپ کے جذبات ہیں، جو آپ کے چہرے کے اس وقت جو تاثرات ہیں اور جس طرح ولولہ اور جذبہ آپ کے سینوں کے اندر بھرا ہوا ہے، تو یہ منظر انشاءاللہ قریب ہے کہ جب ضلع بہاول نگر میں مرزائی قادیانیوں کا ایک مینار بھی باقی بچے گا انشاءاللہ. اب اس میں کوئی نرم گوشے والی بات نہیں ہے، بالکل تقریر مجھے نہ کرنی آتی ہے نہ میں خطیب ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جلوہ گر تھے اور کچھ انصار حضور علیہ السلام کی حاضر خدمت ہوئے، مدینہ پاک کی بات ہے، تو کچھ انصار آقا و مولا حضور علیہ السلام کی حاضر خدمت ہوئے اور آ کے نا اس طرح عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس ایک اونٹ ہے جو جوان بھی ہے اور وہ پاگل بھی ہو گیا. شفا شریف میں بھی قاضی اعظم مالکی صاحب نے اس روایت کو نقل کیا ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ساڑھے کو ایک اونٹ ہے وہ تو جھلا ہو گیا اور اس نے نا اسی و فلاں حویلی دے اندر اس نے بند کر دیتا ہے. حال اس دا یہ ہے کہ جس نے بھی ویکتا ہے نا اس نے کٹنا سے پہ جاندہ ہے، وہ تو کسی کو کھا جائے گا، کسی کو وہ مار لے گا، کسی کی جان لے لے گا. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے آگے سے مسکرا دیے. حضور نے فرمایا پھر چلیے نا اونٹ دی طرف. اب بتاؤ جی آگے تو 4 ٹانگوں والا اونٹ ہے، وہ جانور بھی ہے، حیوان بھی ہے، عقل شعور جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی جاتا رہا، منہ تو جھاگ نکلی ہے وہ پاگل جھلا ہو گیا. جس بندے کو دیکھتا ہے اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا، اس کو کاٹنے کے لیے بھاگتا. حضور علیہ السلام نے جب سنا حضور مسکرایا، حضور نے فرمایا پھر چلے نا اونٹ کی طرف. حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ پھر ایک عجب منظر تھا. آقا و مولا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت آگے آگے، حضرت انس حضور کے پیچھے، ان سے پیچھے انصار، آقا و مولا اس حویلی کی جانب روانہ ہو گئے. اب کیا دیکھا؟ وہ حویلی ہے، 4 دیواری ہے. تسی کیا کہندے ہو؟ حویلی کہندے ہو نا؟ 4 دیواری ہے اس طرح، اور ایک گیٹ لگیا. گیٹ نو جناب وہ گیٹ بند ہے، اندر اونٹ بند ہے، اندر جناب وہ کھلا پھیر رہا. کسی بندے دی اندر جرت نہیں کہ کوئی بندہ اونٹ کی طرف جائے، وہ تو حملہ آور ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دروازہ کھولیے. کہندے نا جناب اب وہ ہم نے دروازہ کھولا. اب آقا و مولا وہ ہستی جن کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجا ہے، امام الانبیاء، آپ جیسے اس حویلی میں داخل ہوئے نا تو دور ایک کونے میں وہ اونٹ کوئی کھا رہے ہونا، چاہ رہے ہونا. حضرت انس فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ ایک عجب منظر، جیسی اونٹ کی نظر پڑی نا کہ کچھ لوگ حویلی کے اندر داخل ہو گئے تو اونٹ ہماری طرف بھاگا، بڑی رفتار کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ ہماری طرف بھاگا. کہتے ہیں میں تو سمجھا کہ میرے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، جھلا جو ہے اونٹ جو ہے. کہتے ہیں لیکن وہ عجب منظر تھا، جیسی اس اونٹ کی نگاہ آقا و مولا کے چمکتے ہوئے دہا چہرے پہ پڑی. کہتے ہیں جیسے اس اونٹ نے حضور نے دیکھا نا تو سب سے پہلے اس اونٹ نے اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک دیے، پھر اپنے ہونٹ حضور کے قدموں پہ رکھ دیے اور بڑے بڑے ہونٹوں سے حضور کے قدموں مبارک کا وہ بوسہ لینے لگ گیا. حضرت انس نے عرض کی یا رسول اللہ عجب منظر، یہ تو جانور ہے، یہ تو حیوان ہے، جس کو دیکھتا تھا اس کو کاٹنے کے لیے بھاگتا تھا. جانور
جوان اونٹ، پاگل اونٹ، وہ آپ کے قدموں پہ ڈھیر. کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ لمبی لمبی زبان ہونٹ حضور کے قدم مبارک وہ چونتا جا رہا، زبان پھیرتا جا رہا. یا رسول اللہ یہ منظر کیا؟ حضور نے خود عقیدہ ختم نبوت کی گواہی دی. آپ نے فرمایا کہ سنو، اس پورے روئے عرش پر، اس پورے کائنات میں ایسا کوئی ذرہ نہیں، ایسی کوئی شے نہیں جس کو یہ نہیں معلوم کہ میں محمد عربی اللہ کا آخری رسول ہوں. بتاؤ جی، پاگل اونٹ کو بھی حضور کو پہچاننے میں غلطی نہ ہوئی، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر تو چلنے اونٹوں میں غلطی نہ ہوئی، تو آج کا کوئی شخص یہ کہے جی ہمیں جو آپ غلطی ہوگی، یہ یاد رکھو اگر پاگل اونٹ سے غلطی نہ ہوئی اور اگر ہو جاتی تو قیامت تک اس کی نسلیں بھی بدبودار ہو جاتی، لیکن نہیں ہو سکتی. تو آج کی صدر کی کرسی پہ بیٹھ جانے والا شخص وہ یہ کس طرح کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور پارلیمنٹ میں ووٹ لے جانے کے بعد، ایم این اے بن جانے کے بعد عقیدہ ختم نبوت کے بل مسودے کے اوپر وہ دستخط کریں، بل پاس کریں، ڈاکہ ماریں، پھر کہیں جی ہم سے جو ہے وہ غلطی ہو گئی. یاد رکھو لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں غلطیاں انسان سے بتقاضۂ بشریت ہو سکتی ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے اوپر تو کسی پاگل جانور سے بھی غلطی نہیں ہو سکتی. ساری حرام زدگیاں نے، یہ سارے بہانے ہیں. میں نے پتہ لگیا ڈی پی او بہاول نگر اور کہنا جی تھوڑا سا ٹائم دے دے، ہم کرتے ہیں، اور تو پھر دس کہ تو کس نبی دے نام دے کلمہ پڑھے ہے. اگر تم یہ کہتے ہو کہ آج تمہاری یہ ڈی پی او یا ڈی سی او کی کرسی، توجہ، آج اگر تم یہ کہتے ہو کہ ڈی پی او یا ڈی سی او کی کرسی تمہیں عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری سے روک رہی ہے، اگر تمہارے پاس یہ حجت ہے، اگر تم یہ بہانہ لگاتے ہو ہماری مجبوری ہے، ہم تو بہت بڑے مسلک پر بہت بڑے حکومتی عہدے پہ بیٹھے اور کرسی کے بھی کوئی معاملات ہیں، ذرا سے معاملات سیٹل ڈاؤن ہونے دیں. اسی کیا کرسی جو سی ہے وہ کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی. بتاؤ جی ابو بکر صدیق جب خلیفۃ المسلمین کی کرسی میں بیٹھے 40,000 منکرین ختم نبوت وقت کے رکھے کہ نہ رکھے؟ کرسی تو انسان کو اور مضبوط کرتی ہے، کرسی تو انسان کو اور قوت دیتی ہے. اگر ڈی پی او بہاول نگر، ڈی سی او بہاول نگر یہ سمجھتے ہو نا کہ تمہارے لیے کرسی رکاوٹ کا باعث ہے تو بھی آؤ، اپنی مرضی سے، ہمیں نہیں، اسی تے تھکتے بھی نہیں نہ ہوتے آتے، اور اپنی مرضی سے اس مجمع سے کوئی ایک بزرگ، کوئی ایک بچہ ڈی پی او کی کرسی میں بٹھاؤ جو آدھے گھنٹے کے اندر اندر پورے قادیانیہ کے مینار منہ کے بل گرنا گیا تو پھر گل گیا. اس واسطے اسی وارثہ محمود غزنوی دے، ہمارے الحمدللہ ساڑھے بزرگ وہ ہیں کہ وہ جب گھوڑوں پہ بیٹھ کے، گھوڑوں کی پشتوں پہ سوار ہو کے جب اس ہندوستان کے خطے کے اندر گھوڑے بھگاتے تھے نا تو پھر ہندو عورتوں کے جو ہے نا وہ حمل وہ گر جاتے تھے. ایسے کیا آج بھی وہ منظر تم نے دیکھا نہیں کہ ابھی تو لبیک والوں نے فیض آباد کے پل کے اوپر نعرہ لگایا تھا، نعرے کی دھمک سے استعفیٰ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ تو ساڑھی خالی چلن دی دیر ہے، کتنے دیر لگتے ہیں جی مینار گرنے میں؟ میں نے دسو آج جتنا مجمع بیٹھا اتنی سے تو بات ہے، دسو جی خدا دی قسمیں کتنے دور ہے جی مرزائی کا قند خانہ ادھر سے؟ رب کعبہ کی عزت کی قسم آج ابھی بیٹھے بیٹھے اگر ہم ابھی کے بھی اعلان کر دیں کتنا دور ہے، پیدل کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 منٹ. تو ایک بندے نے بھی پیدل نہیں جانا، انہاں سارے نے دیوانہ وار نس کے جانا ہے. توجہ جی آج ادھر اتنی سی دیر ہے، آج اگر بیٹھے بیٹھے ابھی اس وقت اگر ہم اعلان کر دیں کہ یہاں قادیانیوں کے مینار ہم نے گرانے ہیں تو پھر دسو جس 60 سیکنڈ کے اندر مینار گرے نا تو پھر تسی سانو کہہ دینا کہ سانو حلال ماں والے دودھ پلا
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اسی دے صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی پی او کو حضور کے عقیدہ ختم نبوت کا کتنا خیال ہے. ہم تو اس لیے ابھی بیٹھے ہیں کہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ ڈی سی او کے اندر حضور کے سینے، اس کے سینے کے اندر حضور کے عقیدہ ختم نبوت کی کتنی جو سی ہے وہ لگن ہے. ہم تو یہ دیکھنے کے لیے بیٹھے او اتنے بہ کے ادھر بہ کے اجرا چوریاں دی طرح موویاں نہ بنایا کرو، ادھر آ کے کیمرے لاؤ. اسی کو ڈرتے ہیں، اسی کو کانے ہیں. ایجنسیوں والوں کے لیے نا علیحدہ جگہ رکھا کرو. جگہ خالی کرو تھوڑی جی، ادھر خالی کرو ذرا جی، تھوڑی سی جگہ خالی کرو. یہ اسٹیج کے سامنے آج ہی ایک بندے نے بھی تانوں ہاتھ بھی نہیں لانا. یہ ایجنسی والے جتنے بیٹھنے مخبر ادھر آؤ، بیٹھ کے موویاں بناؤ، پھر جا کے اپنے ابے نو ڈی پی او تے ڈی سی او نو دسو. اگلی گل یہ دسو پتر، جس دن اے حضور دے غلام چل پے نا تو انشاءاللہ 60 سیکنڈ کے اندر اندر مرزائیوں کے مینار منہ کے بل گر جائے. رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا دسو جی بندے دے اندر اتنی بھی غیرت نہ ہو. حضور علیہ السلام جس گدے مبارک کے اوپر تشریف فرما ہوتے تھے نا، سفر فرماتے تھے، اس کا نام کیا سی؟ خالی یافون نہیں، جناب حضرت یافون. ٹھیک ہے. تو پھر حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا تو اس نے آگے سے عرض کیا کی؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں جس کی نسل سے ہوں نا، جس کی ایک گدھا بول پیا. حضرت جناب یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے نا، خدا کی قسم اے سارے صدر، وزیر اعظم، جرنیل تے سارے مل بھی جان، اے تے جناب یافور تا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمارا تو اتنا ساڑھی گال اتنی ہے. ہم نے مانا آپ کی درکیتیاں بھی ہیں، ہم نے مانا تم ڈی پی او بھی ہو، تم ڈی سی او بھی ہو، تم وزیر بھی ہو، مشیر بھی ہو، ایم این اے بھی ہو، ایم پی اے بھی ہو، جرنیل بھی ہو، آئی جی بھی ہو، کمشنر بھی ہو، سبھی کچھ تم ہو. لیکن پوری دنیا کی حکمرانیاں اور تم سب اس طرح مل کے آ جاؤ نا، جس ہستی کے نام کا کلمہ ہم نے پڑھا ان کے پیشاب مبارک شریف کے قطرے کی بھی تم برابری نہیں کر سکتے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. پھر جس کے اوپر حضور علیہ السلام سواری فرماندے سننا، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جس نسل سے میں چلتا آ رہا نا، تو پھر یہ کہتے ہیں جی مجھ سے پہلے جس نسل سے میں آ رہا 60 جو گدے ہیں نا، ان کی پشت کے اوپر نبیوں نے سواری کی ہے. انہوں نے کہا جی 60واں نمبر میرا ہے. انہوں نے کہا تو پھر جس دی ملک میں سا یہودی دی اس بڑا ٹل لایا، اور میں نے کھلاندہ بھی ایسی پلاندہ بھی ایسی، میری خاطر مدارت بھی کردہ سی. اس ٹل بڑا لایا کہ وہ میری پشت ہوتے سوار ہو جائے. کہندے نے جدوں بھی آیا اس پھر میں نے بعد اچھ کٹیا بھی، اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ خدا دی قسم میں اپنی پشت ہوتے یہودی نو سوار نہیں ہون دیتا. وجہ کیا کہ میں کہندا سا میری پشت پر اگر سوار ہوں گے تو وہ امام الانبیاء ہوں گے. دسو جی ڈی پی او صاحب کھوتے جتنی بھی غیرت نہیں، اس نے کٹ بھی پہن دی سی. چلو اگلی گل، ڈی پی او کہے گا او میں نے تو مولوی نوکری تو کٹاؤں نے، تو چلو تسی جے نکل گئے، یہ بھی ہمارا اعلان ہے. ٹھیک ہے، آپ کی زندگی بھر کی جتنی تنخواہیں اور پینشن بنتی ہے وہ بھی ہم آپ کو دینے کے لیے. کیوں جی کوئی بھی پولیس والا غیرت کر لے، کوئی بھی پولیس والا، یہ میں اور ہم سب کی طرف سے یہ اعلان ہے، کوئی بھی پولیس والا کیونکہ کی محمد سے فاتون ہے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں، اور سارا کچھ تنخواہ نہیں ہوں دیا. آج غیرت کرو، کوئی ایجنسی والا، کوئی پولیس والا مرزائی قادیانیوں کے مینار گرائے ہمارے پاس آئے، پھر آ کے کیلکولیٹر مارے اتنی سال سروس رہے گی، اتنے مہینے دی تنخواہ بن گیا، پھر جناب میری پینشن اتنی ہونی، جی ڈی پی فنڈ مجھے اتنا ملنا، اور جناب پوری پینشن کمیوٹ ہوگی اتنی ملنی، اتنے کی اتنی اسی تنوں پہلے دن ہی چاہ دیں گے. چلو کیوں جی صحیح نہیں ہے جی؟ ساری چیز روٹی تو نہیں ہوندی. میں بتاؤ جی ممتاز قادری صاحب پولیس میں نہیں تھے؟
اس واسطے جو فخر الدین سکھیرا صاحب جو آپ فرما رہے سن نا امیر بہاول نگر کہ کوئی غیرت کھاؤ تے تسی قانون دے رکھوالے ہو، قانون دا حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ملک پاکستان 298B اور 298C کے اندر PPC پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان کے اندر یہ صاف درج ہے کہ مرزائی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، کوئی شاعر اسلام کا وہ استعمال نہیں کر سکتے، مینار وہ نہیں لگا سکتے، محراب وہ نہیں بنا سکتے، گنبد وہ نہیں بنا سکتے، وہ نماز جو وہ اس طرح جو بھی گند کرتے ہیں اس کو نماز نہیں کہہ سکتے، اور بکریاں نو ذبح نہیں کر سکتے، کوئی بھی شاعر اسلام کا وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اب بتاؤ کہ جو انسان سب سے بڑا قانون ہے، یہ ملک پاکستان تعزیرات کا نہیں، خطہ ہندوستان کا نہیں، دنیا کا نہیں، زمین اور آسمان کا سب سے بڑا جو قانون ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کا یہ قانون ہے۔ اب اس کی حفاظت پولیس کے محکمے کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر مینار گرانا پولیس والوں کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی تو یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اگر تم نہیں گراؤ گے، اسی تو انہوں کہہ رہے ہیں نا قانون تو ہی رکھوالی تہاڈی حفاظت ہے کہ تسی اس چیز نو یقین دہانی کراؤ۔ آج جو دین اسلام کے اوپر اور ملک پاکستان کے جو قانون کی سنگین دھجیاں اڑائی جا رہی، جو حملہ کیا جا رہا، آپ اس خلاف ورزی کو ختم کریں۔ اگر نہیں تو یاد رکھو مینار تے شاہی کوئی نہیں، اگر نہیں کرو گے تو پھر ہم اس سب میں کھڑے ہیں کہ جہاں ممتاز قادری گورنر پنجاب کو 27 گولیاں مار کر سینہ تان کر لبیک یا رسول اللہ نعرہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا۔ میں نے خود 9 سال پولیس میں بطور انسپیکٹر میں نے نوکری کی ہے، لیکن جب بات آگئی نا اے یاد رکھو روٹی تے ABCD سارا کچھ نہیں ہے، ہمارا سب کچھ ہے تو واقعہ و مولا کی غلامی ہے۔ لیکن جب گل آئی نا ناموس رسالت کی پھول لگا کر اسی بھی تو وہی وردی لاندے سانا، لیکن ہم ممتاز قادری صاحب کی تحریک میں اس طرح کھڑے رہے، بلکہ میرا انہوں نے سزا کے طور پہ جیلم سے تبادلہ کر دیا بلوچستان۔ میں اس دن بلوچستان جا رہا تھا، سفر میں تھا، جس دن ممتاز حسین قادری صاحب کو انہوں نے پھانسی دی۔ تو پھر 9 سال کی نوکری نہ اس طرح کر کے نہ دے منہ تے ماری۔ تو میں نے 2017 اتنا SSP کہنے لگا، اس کہا جی آپ تو کمیشن کا امتحان پاس کر کے ڈائریکٹ افسر آپ بھرتی ہیں، بڑی ریپڈ پروموشنز ہیں، بڑی آپ کی ترقیاں ہونی ہیں، اور اتنی تنخواہ ہے، آج آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ پھر بتائیں تو صحیح کہ آپ روٹی کہاں سے کھائیں گے، گھر کا چولہا پانی کہاں سے چلے گا، بچیاں نو روٹی کتنوں کھلاؤ گے۔ 2017 میں نے اس کو یہ جملہ کہا، میں نے کہا یاد رکھو کہ اگر پولیس کی نوکری اور ABCD اگر مجھے اور میرے بیوی بچوں کو روٹی کھلا سکتی ہے تو حضور کی غلامی اور الف لام میم اس سے 1000 گنا بہتر روٹی دے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اس واسطے اپنا آپ بچا کے نہیں بات ہوتی، ٹھیک ہے؟ یہ عقیدہ ختم نبوت، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا غلط ایک جملہ ہے، لوگ کہتے ہیں جناب میں 2 جگہ تو سنیا، انہوں نے کہا جی عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ اسلام کا جز ہے۔ میں کہا اسلام کا جز نہیں ہے، بلکہ اسلام کی پوری عمارت جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کھڑی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر جو سی ہے وہ پورے اسلام کی عمارت جو ہے وہ کھڑی ہے۔ اگر اس کے اندر خلل ہے، اگر اس کو ہٹا دیا جائے، پھر بتاؤ کہ قرآن مجید کو کس نے ماننا ہے؟ پھر قرآن مجید کو آخری کلام تو نہیں مانا جائے گا۔ تو اس لیے عقیدہ ختم نبوت پہ پیرا دینا ہے اور سینہ تان کے دینا ہے۔ اب سنیں جی، جو حضور کی عقیدہ ختم نبوت پہ پیرا دیتا ہے پھر اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ مرتبہ اور مقام اس کا ہے کیا؟ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جو تو چلے نا جناب مرزا قادیانی اجرے انہ دے منن والے، ٹھیک ہے؟ کانا خنزیر تے خنزیر دے پیشاب تو موتر تو بھی زیادہ بدتر، زیادہ پلید۔ یہ اعلیٰ حضرت کا اس کا فتوہ ہے، اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا، فتاوی رضویہ میں موجود ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو مرزائی قادیانی کو مسلمان سمجھے وہ خود بھی کافر ہے، جو ان کے کفر کے اندر شک کرے وہ خود بھی کافر ہے، جو ان کے ساتھ لین دین کرے وہ خود بھی کافر ہے، جو ان کو کاروبار کے اندر شراکت داری دے وہ بھی کافر۔ اگر مرزائی قادیانی بیمار پڑ جائے اس کی عادت کرنے کے لیے جانا حرام،
اس کے ساتھ کاروبار کرنا اچھی، اس کے ساتھ کاروبار کرنا، اس کے نال ہاتھ ملانا، اس کے ساتھ لین دین کرنا، اس کی غمی خوشی کے اندر شریک ہونا، اور مر جائے اس کی طرف جانا، اس کا دکھ کرنا، اس کے گھر کے اندر داخل ہونا. تو جو یہ سارا کچھ کرے تو اس دے ہوتے اس دی زنانی، تسی اپنی زبان کے کہندے ہو، زنانی کہندے ہو یا بڑھی کہندے ہو؟ بڑھی ہوگی، زنانی ہوگی، وائف ہوگی، بیگم جی ہوگی، جو بھی کہو. بیگم جی آلے ممی ڈیڈی دے کوئی نہیں بیٹھے ادھر، لیکن اس دے ہوتے اس دی زنانی، اس دے بچے سارے ولد الزنا، بچے جتنے بھی پیدا ہوں گے وہ حلال دے بچے نہیں ہوں گے، وہ زنا دی پیدائش ہوں گے. یہ ہے جی، یہ ہے فتویٰ تو امام اعظم ابو حنیفہ دا. آپ نے فرمایا کہ مرزا کا جتنے بھی منکرین ختم نبوت ہیں جو یہ باتیں کرتے رہے بک پکارے، آپ نے فرمایا کہ ان کے اقوال انجس الابوال ہیں. بول کے اندر بڑے پیشاب نو، ابوال جمع ہے بول کا، نجس کا جمع ہے انجس. اب بتاؤ جی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک پیشاب کیا کتے نے، ایک پیشاب کیا خنزیر نے، ایک پیشاب کیا بھیڑیے نے، تے سارے جانوراں دا پیشاب ملا لو بڑے والا تے ایک جگہ مرزا قادیانی دے کول رکھ دیو. اس نے کہا وہ سارے پیشاب، بڑے پیشاب جو جانوروں کے، خنزیروں کے، درندوں کے جو پیشاب خانے سے باہر نکلے وہ کمپلیٹ ہیں. جو مرزا قادیانی تو منہ تو نکلے وہ زیادہ پلیت ہے. تو پھر ہمارے پیر و مرشد شیخ الحدیث امیر مجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا دے فتویٰ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اب ہمارے پیر و مرشد امیر مجاہدین کا فتویٰ سنو. فتویٰ شروع کہاں سے ہوا؟ میں ادھر بیٹھا تھا جس وقت آپ نے فتویٰ یہ جاری کیا کشمیر کی کوٹلی کی سرزمین پر. آپ نے فرمایا کہ میرا نام ہے خادم حسین رضوی. یہاں سے فتویٰ شروع کیا ہے. اے وہ گل ہے کہ سارے اندر پھر دھوند ایک باری نکلیا. آپ نے فرمایا جو مرزا قادیانی ہے نا، جس سے تسی بکواس کرتے ہو کہ ساڈا رہنما تے نبی ہے، آپ نے فرمایا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے گوڑلا کی زمین کے اندر جو کتا پھیر رہا ہے، آپ نے فرمایا وہ کتا جڑا موتر کرے نا، اس موتر دے برابری بھی مرزا قادیانی نہیں کر سکتا. اب کوئی حقیقت سمجھ آئی ہے مرزائی قادیانی کی یا نہیں سمجھ آئی؟ تو جو ان کا کفر میں شک کرے وہ خود بھی کافر ہے. اب عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کی برکت ہے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب خلافت کی مسند پہ جلوہ گر ہوئے، ابھی حضور علیہ السلام کا سن 11 ہجری کے اوائل میں شروع میں حضور علیہ السلام نے ظاہری طور پہ پردہ فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں. اب اس وقت بہت سے جو ان سے ہیں وہ فتنے اٹھ گئے، منکرین زکوٰۃ کا، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، اور بڑی بڑی جو اٹامک پاورز تھی اس وقت کی، رومن امپائر، رومی سلطنت کے سارے فوجی وہ بھی مدینہ پاک کی طرف انہوں نے بھی وہ جو سی ہے وہ آگے چلنا انہوں نے شروع کر دیا. اور سارے یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ آپ ان کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب ہمارے پاس بڑا سنہرا موقع ہے کہ جو ان کی مدینہ کی ریاست ہے، ہیڈ کوارٹر ہے، تو چونکہ ان کے اوپر کیوں نہ حملہ کر دیا جائے، وہ ریاست جو ہے وہ فتح کر دی جائے. لیکن ان کو تو پتہ نہیں تھا نا اس دھرتی پیدا کیتا نہ جان سارا ورگا. اگے تو پھر صحابہ کھڑے سن نا، صحابہ تو مدینہ پاک کی طرف تو کوئی چیز نہیں آنے دے سکتے تھے. اب سب کچھ ہو گیا. تو 130 سال کی عمر ہے مسیلمہ کذاب کی، اب بڑھا سی کھوسٹ، ٹھیک ہے، 130 سال دی عمر، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا. اور بنی حنیفہ جتنے بھی ایسن وہ بھی اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، اور بھی قبائل کھڑے ہو گئے. 80,000 دا لشکر وہ لے کے آ گئے یمامہ کے میدان میں. کتنے جی؟ 80,000. تو پھر اسی جنہ دے منن آلے ہیں وہ تو بے دریغ ہو کے 80,000 کے مقابلے میں نکل گئے. اب یہ باتیں کچھ پردے میں ہیں، وہ جن کو سنا رہے ہیں ان کو سمجھ آتی جا رہی ہے. ایسے جنہ دے منن آلے ہیں ان کو تو 80,000 بھی کچھ بھی نہ نظر آئے. اب 80,000 جو ان سے ہیں وہ سامنے کھڑے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی ہیں نا بدری غیر بدری سارے چلو یمامہ.
اور خدا کی قسم حضرت ابو بکر صدیق ننگی تلوار لے کے خود بھی چل پڑے. وہ تو حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار نے منت آپ نے کیا کہ جناب مہربانی کریں آپ رکیں, ہم جا رہے ہیں کہ اگر سارے بھی شہید ہو گئے تو تسی کلے بھی اسلام دی عمارت گرن نہیں دو گے تو تسی ٹھہر جاؤ. خالی حضرت ابو بکر صدیق ٹھہرے, 7 صحابیات ٹھہری کہ جن کا آنچل بھی نہ دیکھا, قیامت تک کی مائیں بہن بچیاں پوری زندگی سجدوں میں گزار دے, روزوں میں گزار دے, کسی ایک صحابیہ کی گرد رات تک نہیں پہنچ سکتی. وہ پردے دار صحابیاں جن کی خود حضور نے براہ راست تربیت فرمائی وہ بھی ٹھہری ہیں. صرف عورتیں تو موجود تھی, عورتیں اور بچیاں, اور اکیلے ابو بکر صدیق. تو کسی نے عرض کی جناب سارے یہ بادلاں دی طرح سارے کافران دی فوجاں آ کے کھلو گیا, ادھر بھی مشرق بھی جناب بھی شرق بھی غرب بھی. جناب یہ تو ابھی حملہ آور ہو جائیں گی. آپ کے پاس کلیل سی جماعت ہے مجاہدین کی, 12,000 بندے سن, سارے چن چان کے اکٹھے کر کے سارے نے کیا, ایک بندہ پیچھے نہ رہے. کیوں؟ اب مسئلہ آ گیا عقیدہ ختم نبوت کا. تو سارے یمامہ پہنچو, یمامہ سارے چلے گئے. کسی نے بات کی روانگی سے پہلے کہ جناب مدینہ کی ریاست پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دینا, یہ شہر فتح کا ہو جانا, پھر یہ کیا ہوگا؟ ہم تو ہو سکتا ہے کتنے شہید ہوں, کتنے گرفتار ہوں, کتنے جو سے ہیں وہ زخمی ہو جائیں, پتہ نہیں ہم نے آنا کہ نہ آنا. بڑی خونخوار جنگ, 80,000 کے بڑے بڑے اس وقت کے درندے سور میں سامنے کھڑے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی جنگیں لڑی, لیکن یہ عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا سخت اور اتنا خون ریزی والا مارکا ہم نے کبھی بھی نہیں لڑا. اتنی شدید وہ جنگ تھی, اتنی شدید وہ جنگ تھی. 2 مرتبہ تو مسلمانوں کو وہ پیچھے دھکیل چکے تھے, 2 مرتبہ مسلمانوں کی فوجوں کو وہ پیچھے دھکیل چکے تھے. پھر سارے مسلمانوں کو حضرت ابو بکر صدیق نے روانہ کیا. تو کسی نے یہ بات کر دی کہ یا ابو بکر صدیق کچھ صحابہ روک لیں, یا وہ مارکا تھوڑی دیر کے لیے پوسٹ بانڈ کر دیں, اس کو تھوڑا ملتوی کر دیں, آگے لے جائیں, کیونکہ ہم چلے جائیں گے مدینہ کی ریاست دو پہ لگ جائے گی, کیا بنے گا؟ تو آپ نے تاریخی جملہ فرمایا, آپ نے فرمایا تم عقیدہ ختم نبوت کی مقابلے میں مجھے وطن کا جھانسا دے رہے ہو. انہوں نے کہا تسی میں نے وطن کا جھانسا دے رہے ہو. انہوں نے کہا جناب آ جائیں گے. آپ نے کہا یار تسی تے جاؤ نا ختم نبوت دی پہرے داری آستے, آ جائیں گے تو پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کر دیں گے. آپ نے پھر تاریخی جملہ فرمایا, آپ نے فرمایا کہ تسی چلے جاؤ, تسی تے کہندے نا وہ آ جائیں گے, ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس تو اتنی تلوار اتنا دفاع بھی نہیں ہے, وہ تو کافر ہے کہ اگر جنگل سے درندے آ جائیں پھر وہ کیا کریں, مجھ ابو بکر صدیق کے اوپر وہ حملہ آور ہو جائیں. پھر آپ نے فرمایا صرف مجھے نہیں, یہاں سے آپ نے فرمایا کہ یہاں سے جو پردے میں صحابیات بیٹھی ہیں, صحابیات, یہ مسئلہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا. آپ نے فرمایا وہ درندے, وہ شیر, وہ چیتے اور وہ بھیڑیے مجھے نہیں, صحابیات کو بھی یہاں سے پکڑ کر گھسیٹ کے جنگل کی طرف لے جائیں. پھر ہمارے چیترے جو سے وہ پھاڑ کے رکھتے ہیں, لیکن عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے جو قافلہ چلے گا وہ آج چلے گا, اور اس وقت تک وہ واپس نہیں لوٹے گا جب تک کہ منکرین ختم نبوت کے سر و تن سے جدا نہیں کر دیں. آپ کو سارا قافلہ چلا, اب وہ قافلہ سارا چلا, 12,000 کے نزدیک صحابہ ہیں, اور سامنے 80,000 مسلمہ قذاب کی جو ہے وہ فوج کھڑی ہے. اور انہوں نے اتنے تیر برسائے کہ کتنی ہزاروں صحابہ جو ہیں وہ نابینا ہو گئے. تو یہ پر عقیدہ ختم نبوت کی بات کیسے ہوتی ہے؟ 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا, 700 حفاظ کرام جو سے ہیں وہ بھی شہید ہو گئے. حضرت ابو دجانہ بدری صحابی شہید ہوئے, 14 بدری صحابہ بھی شہید ہو گئے. حضرت ابو دجانہ بدری صحابی شہید ہو گئے, اور حضرت ابو حذیفہ, پھر حضرت سالم. وہ کون کہ جو اتنے بڑے قاری تھے کہ جن کی قرات, جن کا قرآن پڑھنا سن کر نا حضور نے اس طرح دعا کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنا خوبصورت قرآن پڑھنے والا مجھ محمد عربی کی امت میں پیدا کیا. تو پھر بتاؤ جی, یہاں جو قاری 50-50 ہزار لے کے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے تلاوتیں کرتے ہیں, اس کو یہ نہیں پتا کہ میری تلاوت قبول ہے کہ نہیں, لیکن جن کی تلاوت حضور نے خود پسند فرمائی ہو, پھر اللہ کا شکر ادا کیا ہو, پھر بتاؤ جی پھر اس قاری قرآن کا کیا کہنا. اتنے بڑے وہ قاری سن, لیکن جب جان دی گال آئی نا تو انہوں نے کیا کہ مجھ سے برا قاری اور کوئی نہیں ہو سکتا. کدھر آپ نے بات کی؟ جب آپ کے جب یمامہ کا میدان لگا
تو آپ سب تو اگے اگے. آپ نے فرمایا کہ آج اگر میں پیچھے رہ گیا نا تو مجھ سے برا کاری تو قیامت تک کوئی ہو نہیں سکتا کہ جو قرآن مجید کی تلاوت تو کرے لیکن حضور کی ختم نبوت کے لیے نہ نکلے. اب اتنی خونخوار جنگ, حضرت عبداللہ ابن مکتوم آگے. وہ صحابی رسول جو نابینا دیکھ نہیں سکتے تھے, حضور مدینہ پاک سے جاتے تھے, پیچھے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو مسلے پہ کھڑا کر کے جاتے تھے. تو پھر آپ بھی آگے, آپ نے عرض کیا کی, انہوں نے کہا جناب تسی تو ویکھ ہی نہیں سکتے, تسی کیا کرو گے جنگ جا کے, تسی تلوار چلاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا تیر مارو گے؟ انہوں نے کہا میں نے تو نظر ہی نہیں آندا. انہوں نے کہا پھر تسی نیزہ چلاؤ گے, کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں تو کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے یہ جتنے بزرگ بھی کھڑے ہیں, جتنا عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری جوانوں کے اوپر فرض ہے اتنی آپ کے اوپر بھی فرض ہے. یہاں تو یہ بزرگ ہیں حضرت عبداللہ ابن مکتوم, جناب اندھے صحابی ہیں, دیکھ نہیں سکتے, دونوں آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ اس دنیا کی سب سے زیادہ خون ریز اور سخت جنگ ہونے والی ہے. میں اس ڈیوٹی واسطے جانا چاہ رہا. حضرت ابوبکر صدیق تو اجازت لئی نا, اب مکالمہ ہو رہا ہے. آپ نے پوچھا تو کیا کرے گا, تیرے ڈیوٹی تو کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا جی مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ بڑی خون ریزی والی جنگ ہونے جا رہی, تو بس میری اتنی سی جون سی ہے نا وہ خواہش ہے, ہاں اتنی سی میری خواہش ہے کہ جو مسلمانوں کا جھنڈا نا ختم نبوت کا وہ میرے ہاتھ میں آپ دے دینا, کہ جب وہ 80,000 آگے نا, اللہ نہ کرے کہ وقتی طور پر کوئی ایسی حالات بن گئے کہ مسلمانوں کے قدم ذرا سے پیچھے ہٹے یا کہ مطلب عملی کے تحت وہ پیچھے ہٹے, وہ جو 80,000 اس طرح حملہ آور ہوں گے درندوں کی طرح اور ننگی تلواریں اٹھا کر, اور جناب اس طرح خون کی ندیاں بہنے جب لگیں گی, تو بس میری اتنی خواہش ہے کہ اس وقت میرے ہاتھ میں عقیدہ ختم نبوت کا جھنڈا دے دینا. میں وہ جھنڈا اس طرح بلند کروں گا, حالات جیسے بھی ہوئے مجھے نظر نہیں آئیں گے, میں بے پرواہی کے ساتھ حضور کے دین کے لیے دلیری کے ساتھ جھنڈا لے کے اس طرح میں کھڑا ہو جاؤں گا. صحابہ کہتے ہیں پر ہم نے وہ نظارہ دیکھا جب تو 80,000 آئے, انہوں نے صحابہ کو کاٹ دیا, جسموں کے عذاب بکھر گئے, خون کی ندیاں بہ رہی, لیکن حضرت عبداللہ ابن مکتوم عقیدہ ختم نبوت کا جھنڈا اس طرح لے کے کھڑے تھے. اور پھر کے اندر پھر ہم نے وہ ٹائم بھی دیکھا کہ آپ شہید ہو چکے تھے, لیکن شہادت کے باوجود عقیدہ ختم نبوت کا جھنڈا پھر بھی اس طرح سے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا. آگے جی حضرت عبداللہ ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی, ایک مرتبہ حبشہ کی طرف, پھر آگے دوبارہ مدینہ پاک کی طرف. بدری صحابی ہیں, کسی ایک غزوہ سے آپ پیچھے نہیں رہے. تو پھر جب گل آگے عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کی, اب یوں بیٹھے ہیں تو جنگ جیسی یوں سارے مورچوں پہ آگے نا صحابہ, عقیدہ ختم نبوت کی بات ہے, یہ جسم بچا بچا کے, پھول بچا بچا کے, پھول ہی تو بچائے جا رہے ہیں, اگر پھیتے نہ